الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین شریعت ہم تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی اور خدمتوں کے نتیجے کو پہنچائی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت بڑے مقام کے لوگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی جماعت بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت اللہ نے دی تھی ایسی جماعت اس کی کوئی مثال اور پہلے امتوں کے اندر کہیں بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے, لیکن جو جماعت اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی ایسی جماعت کسی اور کو نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی صحابہ کرام, جو مقام اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیا ہے نا, وہ مقام پوری امت اور پہلی امتوں میں ایسا کسی کے پاس ایسا مقام نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابہ کی جماعت کو ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں, اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا, اور اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ کسی کے ایمان کو اس درجے کا معیار بنا, اس جیسا ایمان لاؤ گے تو معیار بن جاؤ, تمہارا ایمان جو ہے تم ہدایت پا جاؤ گے. اور ان جیسا ایمان کیسا صحابہ جیسا, وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے فلانے جیسا ایمان چند لوگوں یا بدریوں کا یا احد والوں کا یا فلانے کا یا بیت رضوان کا یا فلانے کا نہیں, سارے صحابہ وہ مقام پا گئے تھے کہ جو کسی امت کے فرد کو اور نہیں ملا. یعنی ایک ادنا درجہ کا ایسا صحابی جس نے کوئی بھی عمل نہیں کیا تھا, نہ نماز پڑھی تھی, نہ روزہ رکھا تھا, نہ حج کیا تھا, نہ اس نے زکوٰۃ دی تھی, اس نے ایک
نماز کے ٹائم بھی اس پر نہیں آئی، ایسے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جہاد کے اندر، تو ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ کیا ہے وہ پیغام ہے، کون لوگ ہیں، آپ نے دعوت دی، اس نے کہا مسلمان ہوتا ہوں، تو کہا میں لڑوں یا مسلمان ہو جاؤں، کہا کہ میں لڑوں گا مجھے کیا ملے گا، آپ نے فرمایا جنت ملے گی، آپ نے فرمایا جنت ملے گی، تو کہا میں مسلمان ہو کہ لڑوں، کا پہلے مسلمان ہو کلمہ پڑھو پھر لڑو، اب وہ کلمہ پڑھا اس نے، اور اس کے بعد اس نے لڑائی میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے سے عمل میں بڑا درجہ کا پایا، تھوڑے سے۔ اب یہ ایک صحابی جس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا تھا نا، پوری کائنات کے قطب، ابدال، اولیاء جتنے بھی ہیں نا، یہ اس ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں آ سکتے۔ اب اس کے پیچھے نقطہ تو سمجھیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ دیکھیں ہم لوگ چاہتے ہیں نا، کتنے اعمال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہو جائے، ہمیں دیدار ہو جائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نسبت مل جائے، اور وہ مبارک لوگ ہیں نا جو اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر چکے ہیں، کتنے کمال والے لوگ تھے، کیسا مقام اللہ نے کس میں نہ بر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دیدار ملا۔ اچھا یہ بھی ہے، ایک یہ آنکھیں تھی نا جنہوں نے دیکھا اور کمال حاصل کر لیا، ایک وہ بھی لوگ تھے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، جس کو عتبہ اور شیبہ کہتے ہیں، جو سب پرلے درجے کے بے ایمان ٹھہرے، اور جس کو قرآن کے اندر جو ذلت اور رسوائی کے مقدر کا ذکر فرمایا، یہ لوگ بھی تو تھے جن کی آنکھوں نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ان کو دیکھنے پر کیا کچھ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو چھوڑیں، دیکھنے والے بہت سارے دیکھتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں نگاہ محبت سے، تابعداری سے، جن کے دل کے اندر ایمان بیٹھتا ہے، تابعداری وفا بیٹھتی ہے، ان کے دیکھنا کام میں آ جاتا ہے، جن کے دل کے اندر نفرت بیٹھتی ہے، اندر کے اندر بغض و عداوت بیٹھا ہے، ان کا دیکھنا کیا، ان کا کچھ بھی نسبت بھی کام نہیں آتی، ان کے رشتے بھی کام نہیں آتے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اس وقت نسب بھی کام نہیں آئے گا، یہ میرا باپ تھا، یہ میرے بیٹا تھا، یہ فلانے کا، بھئی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، آپ نے فرمایا اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، اہل نہیں ہے تمہارا، حالانکہ بیٹا ہے، حالانکہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا اہل نہیں ہے، اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی تمہارا اہل اس لیے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں، اس کے اعمال درست نہیں ہے۔ عمل کی بنسبت انسان، عمل کی نسبت سے انسان کامیاب ہوتا ہے، عمل غیر ہو تو اپنا بھی غیر ہو جاتا ہے، وہ بھی کام نہیں آ سکتا۔ تو حضرت صحابہ کرام میں اپنا اپنا مقام تھا، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا، کوئی جتنا قرب کا مقام حاصل کرتا ہے، انہی صحابہ کرام کی جماعت میں 4 صحابہ کرام، حضرت خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے ترتیب وار فضیلتیں ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہے 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، یہ بھی سب ہیں انہی میں سے جن کو جنت کی بشارت ملی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام رکھتے ہیں پوری امت کے جتنے بھی اولیاء، خود اولیاء کو تو چھوڑے، جتنے بھی لوگ ہیں نا صحابہ میں بھی سب سے افضل مقام، اعلیٰ اور عرفہ مقام جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے والے، پہلے خلافت بھی آپ کے بعد پہلا خلیفہ، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا شان اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں تھے جو جہالت کے دور میں بھی تھے نا تو پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے اور بہت ہی سمجھدار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پانے والے صحابی تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے. آپ نے مانگا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سے, اللہم اعز الاسلام یا عمر بن الخطاب, یا اللہ اسلام کو عزت دے دے, عمر بن الخطاب کے ساتھ عزت دے دے. یہ مانگا تھا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب عمر جو ہے یہ مراد نبی, عمر مراد نبی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو عمر ہوتا, لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر اللہ پاک نے درست, صداقت, راست گوئی آپ کے اندر رکھ دی ہے, سچائی راست گوئی آپ کے اندر رکھ دی ہے. عمر کو خطاب کرتے ہیں آپ کے اندر اللہ پاک نے سچائی رکھ دی. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور آپ نے سلام پھیرا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ساتھی تھے جو اٹھ گئے جلدی سلام پھیرنے کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اس کو کندھوں سے پکڑا اور نیچے بٹھا دیا, کندھوں سے پکڑا ہلا کر نیچے بٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مصلی پر, اور آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ بھائی وہ تو نماز کے بعد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کچھ استغفار پڑھتے ہیں, کچھ دعا کرتے ہیں, کوئی ذکر کرتے ہیں, کوئی تسبیحات کوئی زبان سے نکالتے ہیں, فکر ہوتی ہے کہ یہ نماز قبول ہو جائے, اور یہ فاصلہ تو فوراً اٹھ جاتے ہو اور حرکت دے کے بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست کی تمہاری رائے میں رکھی, آپ نے اللہ نے درست کی تمہاری رائے میں رکھی ہے اور آپ نے اس کی موافقت فرمائی. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ارشاد والے, تقریباً سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, 500 سے زائد. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بشارت لے کر گئے. بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ایک باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی محبت کی عجیب کیفیت تھی. آپ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے تو صحابہ پریشان ہو کہ آپ کہاں تشریف لے گئے. تو چلتے چلتے اگر لمبا واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں, وہ جا کر باغ کا دروازہ بند تھا, ایک جو نہر پانی کے باہر جا رہی تھی نا, وہیں سے اندر سکڑ کر اندر چلے گئے اور جا کر دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ایک مناجات میں لگے ہوئے, محبت کی باتوں میں لگے ہوئے. دیکھا کون؟ ابو ہریرہ. تم کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہاں پریشان ہو گئے, آپ اچانک اٹھ کے چلے گئے ہمارے درمیان, ہم پریشان ہوئے, آپ کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں کدھر اٹھ گئے تشریف لے گئے, تو ہم کو پریشان ہو گئے, کوئی نقصان نہ پہنچا دے آپ. کہا اچھا. تو اس کے بعد آپ نے کہا جاؤ جا کر بشارت دے دو, اور کہا اور صحابہ بھی باہر ہیں, تو آپ نے کہا جاؤ بشارت دے دو, لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا یہ باہر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے علامت کے طور پر اپنے جوتے مبارک بھی دیے, جوتے بھی دیے. اب لے کر باہر گئے. جب باہر لے کر گئے تو پہلے جو ملاقات ہوئی تو حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جوتے کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا کس بات کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی, جو میں نے بشارت دیا تو بھائی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے دھکا دیا, اللہ کے بندے واپس جا. اب انسان سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, عمر نے آگے سے رد کیا, کیا معلوم ہے کیا اللہ کی کیفیت اللہ پاک نے ان اللہ والوں کو نصیب فرمائی تھی. یہ صحابی رسول, یہ شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اپنے استاد کی اس وقت کی کیفیات کا اندازہ تھا. اس وقت تو یہ انتہائی کیفیت کے اندر, محبت کے اندر اور بشارت دے دے. لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر یہ بشارت اس وقت لوگوں کو مل گئی تو یہ تو کہیں گے کہ اب ہمیں جنت کی بشارت مل گئی, اب کوئی عمل بھی نہ کرے تو ہمارے لیے کافی ہے. جنت کی بشارت نہ مل گئی تو خوش ہوتا ہے انسان. تو اس کے بعد تو نے کہا واپس جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واپس کیا تو پیچھے سے تو پہنچ گئے.
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آپ نے بھیجا؟ جی ہاں میں نے بھیجا۔ تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس وقت یہ حکم نہ دیں تو، کیونکہ اگر دیں گے تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ہمیں تو بشارت مل گئی ہے اور تو ہم تو جنتی ہو گئے، پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھیک کہتے ہو، ہاں ابھی یہ بشارت نہ ہو۔ اب اندازہ کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا اللہ پاک نے مقام دیا۔ ایسا مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ طواف کرتے ہیں نا، تو مقام ابراہیم وہاں پر بھی ابھی رکھا ہوا باہر ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے ارد گرد وہاں طواف ہوتا ہے۔ تو وہاں دیکھتے ہوئے جب عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ساتھ گزرے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتخذ مصلانا، کیا ہم اس کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ اب ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے دی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نا قرآن کی آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات باقی مسلمان عورتیں باہر نکلا کرتی تھی اس وقت میں، رات کے وقت میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لوگ ہیں، پورا ماحول ہے، اور اس وقت جو ہے ایسا نہ ہو کہ دشمن ہماری پاکیزہ عورتوں کو کوئی بھی طرح بھی نقصان پہنچا تو دے، اچھی بات نہیں ہوگی، ان کو پردے کا حکم دے دیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رائے دی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دے دے گا، پردہ کیا تھا۔ موافقت عمر میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے، بدر کے قیدیوں کو اوپر اسی طریقے سے حکم ملا کہ کیا کریں، مشورہ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رائے یہ ہے ایک ایک کے رشتہ داروں کا حوالے کرو، گردن اڑا ان کی، اور ان کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر کیا رائے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر چھوڑ دے، فدیہ لے کر چھوڑ دے، چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے خود فرمایا لو اتفقتما ما خالفتکما، اگر تم دونوں ابو بکر عمر اتفاق کرتے تو میں کبھی مخالفت نہیں کرتا، لیکن آپ نے اس وقت فرمایا تھا دیکھو آج چھوڑ رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہارے بھی اتنے لوگ جائیں گے، شہادت ملے گی ان کو، اور بدر کے اندر جو ہے نا 70 لوگ ان کے مردار ہوئے تھے، اس کے بدلے میں ان کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اس طرح کا تو تم جو ہے بدلہ لے کے فدیہ لے کر چھوڑ رہے ہو ان کو، اور پھر فرمایا اگر تم جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، اور آپ نے سختی کے ساتھ اس کا حکم دیا، لیکن اللہ پاک سخت تنبیہ سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ نے تمہاری موافقت کے اندر قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، وہی کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں، ان نے ایک عدل انصاف اتنا قائم کیا تھا انسان سوچ نہیں سکتا، اتنا عدل انصاف قائم کیا تھا، آج رہتی دنیا کے اندر ان کے جو کوئی مثل نہیں ہے جس طرح اس نے کیا تھا۔ اور آج اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے فیصلوں کو، ان کی باتوں کو کسی خفت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے ایمان کی خبر لیں۔ بہت ساری باتوں کے اندر ہم جب یہ کہتے نظر آتے ہیں نہیں یہ ان کا تو ان کے اجتہاد تھا یا ان کی سوچ تھی، ان کی سوچ، ان کی رائے اللہ قدر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے ہیں، اور آج ہم کے ہیں ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم ان کو دیکھیں، دیکھتے جائیں کتنی وفاداری کی تھی، ایسی وفاداری سبحان اللہ کے انسان سوچ نہیں سکتا، اپنی زندگی نچھاور کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہو کہ اللہ ان کی موافقت میں قرآن کی آیات نازل فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد نبی ہو تو یہ ہیں، اور یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے خلفائے راشدین فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو ستاروں کی مانند ہیں، جو جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ان خلفائے راشدین، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو یہ امت کا وہ لوگ ہیں کہ ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر اس امت میں تو ہے ہی نہیں ہے، بلکہ مزید یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہمیں چاہیے ان کے تاریخ پڑھیں اور ان کی سیرت پڑھیں اور ان کو دیکھیں، پھر اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کے اندر کسی برائی نام کی چیز کا تصور نہیں تھا،
ہماری زندگی برائیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، کامیابیاں چاہتے ہیں لیکن مرضی اپنی چلا رہے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن مرضی اپنی چلاتے ہیں۔ عجیب سی سوچ ہے، وہ لوگ تھے جن نے اپنی مرضیوں کو مٹا دیا تھا، سب کچھ فدا کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین پر، بچوں کو قربان کیا، مال کو، جان کو، سب کچھ کو قربان کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے انہی کے ایمان، انہی کے نقش قدم، اس پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔